بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دمشق کے ادیب شیخ علی طنطاوی اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، جامعہ مسجد توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد توبہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہلے فحاشا اور منکرات کا مرکز تھا۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اسے خرید کر وہاں ایک مسجد بنوائی۔ ایک طالب علم جو کہ بہت غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، وہ اسی مسجد کی ایک کمرے میں ساکن تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی کھانا خریدنے کے لیے کوئی پیسہ۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اس نے احساس کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب میں اضطراری حالت میں ہوں، لہٰذا شرعاً مردار یا ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے۔ اس بنا پر چوری کا راستہ بہترین راہ تھی۔ یہ مسجد ایک قدیمی محلہ میں واقع تھی اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھی اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا تھا۔ یہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں خواتین موجود ہیں تو سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر میں پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے اور وہاں سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان ایک منزل تھا، چھت سے بالکونی اور پھر وہاں سے صحن میں کود گیا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا اور دیچکی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بینگن کا سالن موجود تھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کا بھی پرواہ نہیں کیا، بینگن کو دانتوں سے کاٹا اور جب نگلنا چاہا تو اسی وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، خدا کی پناہ، میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم ہو کر میں لوگوں کے گھروں میں گھسوں اور چوری کروں۔ اپنے اس فعل پر شرم آ گئی اور پشیمان ہو کر استغفار کیا اور پھر بینگن کو واپس دیچکی میں رکھ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقے درس میں حاضر ہوا اور بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی، شیخ سے کچھ گفتگو کی اور طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہ سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نظر کی تو اس طالب علم کے سوا کسی کو وہاں نہیں پایا۔ پھر اس کو آواز دی اور کہا کہ تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا نہیں۔ شیخ نے کہا تم شادی نہیں کروانا چاہتے؟ جوان خاموش ہو گیا۔ شیخ نے پھر کہا مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس جوان نے کہا خدا کی قسم میرے پاس ایک لقمہ کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، میں کس طرح شادی کروں؟ شیخ نے کہا یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور یہ اس شہر میں بے کس ہے اور اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چاچے کے کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنے چاچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور وہ اس مسجد میں اس کا انتظار کر رہا ہے اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال وراثت میں ملا ہے۔ اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعاً اس کا شوہر اور اس کا سرپرست ہو تاکہ تنہائی اور بدخیانت انسانوں سے محفوظ رہے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے کہا ہاں۔ اور پھر اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی مثبت جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا نکاح پڑھ دیا اور اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا اور پھر اس خاتون سے کہا اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے متاثر ہو گیا اور جب اس کے گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ یہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ شوہر نے کہا ہاں۔ اس نے دیچکی سے ڈھکن ہٹایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا؟ اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے۔ وہ جوان رونے لگا اور اپنا
قصے کو اس کو سنایا۔ زوجہ نے کہا یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے، تم نے حرام کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ تعالیٰ نے سارا گھر اور گھر کی مالکن کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔